کیا اور اس کی جب گٹھڑی باندھنے لگا تو اچانک خیال آیا کہ یہ جو میں نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میں اتار کے اس میں رکھ دوں. تو میں نے وہ اتار کے اس میں رکھ دیا اور گھر میں ایک پرانا سا کھدر پڑا تھا وہ میں نے اپنے جسم پر باندھ لیا. حضور جو کچھ گھر میں تھا وہ میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے, انہوں نے کہا ابقیت اللہ ورسولہ, کہ میں نے ان کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. بڑی خوبصورت بات. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ عمر تو کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا, تو فاستبقوا الخیرات, کہ نیکی میں آگے بڑھو. یعنی دنیا کے معاملے میں آپ نیچے دیکھیں اور نیکی کے معاملے میں آپ اوپر دیکھیں, تب ہی آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے, تب ہی آپ کی زندگی میں توازن آ سکتا ہے. معاشرے میں اچھائی, خوبی اور بہتری اسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ جب ہم صبر و شکر کے اس اصول کو اپنے سامنے رکھ لیں. اچھا علامہ صاحب, یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ جب دنیاوی معاملات ہوں تو ہمیں اپنے سے جو پیچھے والے ہیں, اپنے سے جو نیچے والا طبقہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اور جب دینی معاملہ ہو تو وہ لوگ جو ہم سے آگے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے, ان کو آئیڈل بنانا چاہیے. اگر ہم ان دونوں چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال حالات خاص سے بہتر ہو سکتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ اسی پروگرام میں صبر و شکر کے حوالے سے, کتاب و سنت کے حوالے سے اگر آپ ہمیں کچھ ایک دو اور مثالیں دیں. دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جب حکمران تھے تو بیت المال سے جو راشن ملتا تھا آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ ہم اپنے کھانے کو مختصر کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جناب تھوڑا سا ہم اپنے کھانے کو کم کر سکتے ہیں, مطلب اگر پیڑا بناتے ہیں تو اس میں ہم کوئی آٹا کم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہاں ہم کم کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جو کھانا تیار ہوتا تھا اس کھانے میں سے تھوڑا سا کمی کرنا شروع کر دی. تو جب مہینہ ختم ہوا تو کچھ راشن بچ گیا, آپ نے وہ راشن اٹھایا اور بیت المال میں جمع کرا دیا, اور جو بیت المال میں محاسب تھا اس کو کہا کہ آئندہ جو ہمیں تم دیتے ہو اس میں سے کم کر کے دیا کرو, اس لیے کہ ہمارا کم میں گزارا ہو جاتا ہے. گویا یہ تو تھی آپ کی دنیاوی زندگی کے حساب سے آپ کا صبر, کہ آپ نے صبر کا راستہ اختیار کیا. اور دوسری طرف آپ دیکھیے آپ کے دینی معاملات کو, کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کئی دن سے ہانڈی نہیں, آگ نہیں جلی, اور آپ کے جو یار غار ہیں صدیق اکبر یہ روزانہ گوشت بھون کے کھاتے ہیں اور ان کے گھر سے گوشت کے بھوننے کی خوشبو آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو بلا لیا, فرمایا ابو بکر تم تو کہتے ہو میں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور گھر میں چولہا نہیں جلا, تو یہ تمہارا پڑوسی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ان ساری احادیث کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ حضور جب میں آپ سے اٹھ کے گھر جاتا ہوں تھوڑے سے ٹائم کے لیے تو اس وقت بھی آپ کی محبت میں میرا دل جو ہے اتنا بے قرار ہوتا ہے, اتنا مضطرب ہوتا ہے کہ اس دل سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی گوشت آگ پر روسٹ ہو رہا ہو. گویا وہ گوشت کے پکانے کی خوشبو نہیں ہوتی بلکہ وہ میرا دل ہوتا ہے جو عشق و محبت رسول کی آگ میں روسٹ ہو رہا ہوتا ہے. گویا یہ دنیاوی معاملہ یہ کہ راشن کم کرا رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور تعلق کا معاملہ یہ کہ دل حضور کے عشق میں اتنا جلتا تھا کہ ناک رکھنے والے لوگ اس دل کو عشق رسول میں جلنے کی خوشبو بھی محسوس کر لیتے تھے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب صبر و شکر تو بڑی اچھی دونوں چیزیں ہیں ریلیونٹ ٹرمز ہیں, لیکن اگر ہم اس سے دوسری طرف نظر دوڑائیں یعنی ناشکری, صبر و شکر بہت اچھی بات, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں, جو خدا تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے رہتے ہیں. اس حوالے سے آپ فرمائیے گا کہ ناشکری جو ہے وہ انسان کے لیے کس قسم کی مشکلات جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں نا ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں صرف تو آپ شمار بھی پوری زندگی نہیں کر سکتے. حاصل کرنا تو ایک محنت کے ساتھ ہوتا ہے نا, شمار کرنا. تو جب اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تو آپ ان ساری نعمتوں کو اپنے پاس جمع تو نہیں کر سکتے. اب جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان پر آپ شکر کریں, اور جو نعمتیں آپ کے پاس نہیں ہیں ان پر حسد نہ کریں.
اس کے لیے بھی اسلام نے راستہ بتایا کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی اللہ کی نعمت دیکھتے ہیں، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جس طرح تو نے اس کو دی یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے. گویا شکر جو ہوتا ہے وہ رب کی نعمت پر ہوتا ہے. جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے اس پر شکر ہوتا ہے، اور شکر اور نعمت اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان محسوس کرتا ہے نا کہ میرے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، پھر وہ ناشکری کی طرف آتا ہے. اور ناشکری کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ جو ناشکری کی کیفیت ہے یہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے. قرآن پاک میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں بڑھاتے جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ تمہیں دیتے جائیں گے، اور اگر ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بہت سخت ہے. اس لیے ہر حال میں، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر کریں. ہر حال میں اللہ سے کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا مجھ پر کرم ہے، تیرا مجھ پر احسان ہے. اس لیے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ، اگر کوئی ایک آنکھ والا ہے، وہ نفسیاتی طور پر مریض نہ ہو کہ میری ایک آنکھ ہے، وہ دو آنکھوں والوں کو نہ دیکھے، وہ اس کو دیکھے کہ جس کے پاس ایک آنکھ بھی نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی مریض ہے اور وہ صحت مند آدمی کو نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ مجھ سے بھی زیادہ سخت بیماریوں میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں. اور اگر کسی کے پاس بڑا گھر ہے تو اس کے بڑے گھر کو نہ دیکھ کے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کرے، بلکہ وہ یہ دیکھ لے کہ مجھ سے بھی لوگوں کے پاس چھوٹے گھر موجود ہیں. تو اس لیے جو ناشکری ہے وہ انسان کو نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اور معاشرے کو انفرادی اور اجتماعی طور پر جہنم اور کڑھنا، جلنا اور بے چینی کے راستے پر ڈال دیتا ہے. یعنی انسان کو پازیٹیو سوچنا چاہیے اور جو چیزیں اس کے پاس ہیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حوالے سے، ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہ جناب جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، پھر آپ کی سیٹسفیکشن ذرا بہتر انداز میں ہو جاتی ہے. علامہ صاحب، اس پروگرام میں ہم کچھ سوالات بھی شامل کر رہے ہیں اور اپنے ان ناظرین کے جو ہمیں دیکھتے ہیں، جو آپ سے خاص طور پر اس پروگرام کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں. علامہ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں داڑھی کا کیا کانسیپٹ ہے، اور کیا اسلام میں داڑھی رکھنا لازم ہے کیا، اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ جی علامہ صاحب، ڈائریکٹ کوشچن ہے کہ داڑھی رکھنا لازم ہے، اس کی شرائط کیا ہے؟